السلام علیکم۔ علی فاروقی وائس میں خوش آمدید۔ ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک روز اس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی۔ حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن اس نے بھی جاننے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا۔ آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسے ایک شرط پر بتانے کی حامی بھری کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سزا بھگتنا ہوگی۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس کے سر پر ایک سینگ ہے، اس لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اس بات کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے اس وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شاہی حکم صادر کیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر بہت گھبرا گیا اور جھٹ سے بولا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے؟ لہٰذا جتنی سزا کا حقدار میں ہوں اتنی آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر جب نکلتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے، چاہے لاکھ پچھتاوے کے ساتھ ہاتھ ملو، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں، جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر پوری زندگی آپ کو اپنے عمل اور کردار سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی پاسداری کرنا پڑتی ہے۔ نوشیروان بادشاہ کے وزیر و مشیر کسی اہم مسئلہ پر بحث کر رہے تھے، اور ہر ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف تھی۔ نوشیروان نے خود بھی اس بحث میں حصہ لیا اور اپنی رائے پیش کی، تو اس کے وزیر نے اس کی رائے کو پسند کیا۔ نوشیروان کے دیگر وزراء نے اس وزیر سے تنہائی میں پوچھا کہ تمہیں بادشاہ کی رائے کیوں پسند آئی؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کی رائے سے متفق ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی بات کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ تمام تدابیر اور ان کے نتائج کے انجام سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے وہ رائے غلط ہو۔ اگر ہماری رائے بادشاہ کی رائے کے مطابق ہو تو بادشاہ کی رائے اگرچہ غلط بھی ہو ہم اس کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ اگر ہماری رائے پر بادشاہ عمل کرے اور ہماری رائے غلط ہو تو ہم بادشاہ کے عتاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ بادشاہ کی رائے کے خلاف اپنی رائے دینا اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ اگر بادشاہ دن کو رات کہے تو کہہ دو کہ ہاں مجھے چاند ستارے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔